هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر 15واں سبق۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 15ویں سبق کو پڑھیں گے اور کچھ نئے نئے جملوں اور الفاظ کو سیکھیں گے، عربی زبان میں اپنی معلومات میں مزید اضافہ کریں گے۔ تو ہمارا سبق ہے آج کا الدرس الخامس عشر، یہ ہے 15واں سبق۔ اب اس میں دیکھیے انہوں نے جملے کو مزید بڑا بنایا ہے۔ التلمیذ ذهب، تو اس کا معنی ہوگا طالب علم گیا، اسٹوڈنٹ گیا۔ کہاں تک گیا؟ اگر ہمیں بتانا ہے کہ وہ کہاں تک گیا ہے تو اس کے لیے ہم لاتے ہیں الا۔ الا کے معنی آتے ہیں اردو زبان میں تک کے۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا میں گھر سے مسجد گیا، میں مسجد تک گیا، تو عربی زبان میں اگر اس مفہوم کو ادا کرنا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے الا۔ تو التلمیذ ذهب الى المدرسۃ، طالب علم مدرسہ تک گیا۔ البنت ذهبت الى البیت، لڑکی گھر تک گئی۔ بنت کے معنی لڑکی، بنتن، اور ذهبت یہ ضمیر ہے، ذهب فعل ہے اور تا اس کے اندر ضمیر ہے۔ تو اس سبق میں ہمیں ایک چیز پر اور دھیان دینا ہے اور وہ ہے ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں جو کسی غائب، حاضر یا تکلم کے بدل کے لیے استعمال ہو۔ جیسے ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ میں گھر آیا، تو میں یہ ضمیر ہے۔ یا زید آیا اور وہ مسجد گیا، تو لفظ وہ یہ بھی ضمیر ہے۔ تم کہاں گئے تھے؟ ہمارے سامنے زید کھڑا ہے، ہم نے زید کا نام نہیں لیا بلکہ کہا کہ تم کہاں گئے تھے۔ تم یہ جو ہم زید کے بدل میں تم لے کر آ رہے ہیں تو اس کو بھی ضمیر کہتے ہیں۔ تو اردو زبان میں ضمیر مذکر مؤنث کی عام طرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ گئی، وہ گیا، وہ آیا دونوں کے لیے۔ لیکن عربی زبان میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے ذهب یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جو تلمیذ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اصل جملہ ہے التلمیذ ذهب، یعنی التلمیذ ہوا ذهب، طالب علم وہ گیا۔ اور ذهبت یہ ضمیر، اس کے اندر ضمیر مؤنث ہے، یعنی ذهبت کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے جو لڑکی کی طرف یعنی مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا سمجھنا چاہیے۔ تو اس کو سمجھیں گے ہم آگے مشق کے اندر۔ لیکن آپ دھیان دیجئے کہ دیکھیے جہاں جہاں بھی انہوں نے مذکر لفظ استعمال کیا اس کے لیے انہوں نے ذهب یعنی جو واحد مذکر غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں، مذکر کی ضمیر لے کر آئے ہیں، مذکر ضمیر متصل۔ اور جہاں جہاں انہوں نے مؤنث کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے مؤنث ضمیر لے کر آئے ہیں۔ دیکھیے التلمیذ ذهب الى المدرسۃ، طالب علم مدرسہ تک گیا۔ البنت ذهبت الى البیت، لڑکی گھر تک گئی۔ الولد جلس علی البساط، لڑکا بستر پر بیٹھا۔ البنت جلست علی الفراش، لڑکی فرش پر بیٹھی۔ البستانی نظر الی الزہرۃ، مالی، مستانی کے معنی مالی کیا آتے ہیں؟ جو باغ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، پھول وغیرہ اور پودوں کے اندر پانی دیتا ہے، اس کو بستانی کہتے ہیں۔ البستانی نظر الی الزہرۃ، مالی پھول کی طرف دیکھا۔ البستانی فرح بالزہرۃ، مالی پھول سے خوش ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں اگر کسی چیز کو دیکھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے تو اس پر با لگاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا البستانی فرح بالزہرۃ، مالی پھول کو دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ اس کو بدل بھی سکتے ہیں، جیسے
انا فرحت بالزہرۃ، میں پھول لے کر خوش ہوا. البنت فرحت بالزہرۃ، لڑکی پھول لے کر خوش ہوئی. تو اس تعبیر میں استعمال کر سکتے ہیں. حامد خرج من الجنینۃ، حامد باغیچے سے نکلا. ساجد خرج من الفصل، ساجد درسگاہ سے نکلا. ٹھیک ہے، یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. اب دوسرا ہے سوال جواب کی شکل میں. من ذهب الی المدرسۃ، مدرسے کی طرف کون گیا؟ حامد ذهب الی المدرسۃ، حامد مدرسے کی طرف گیا. یہ سوال جواب بہت اہم ہوتا ہے. اس کو اگر ہم استعمال کریں گے زیادہ سے زیادہ تو عربی زبان میں اور ہم بڑھتے چلے جائیں گے، زیادہ پکڑ ہوتی چلی جائے گی عربی زبان پر، بشرطے کہ سوال جواب کے اندر ہم پڑھیں اور اسی کی طرز پر ہم سوال جواب بنائیں. الی این ذهب حامد، حامد کہاں گیا؟ ذهب حامد الی المدرسۃ، حامد مدرسے کی طرف گیا. من جلست علی الفراش، بستر پر کون بیٹھا؟ البنت جلست علی الفراش، لڑکی بستر پر بیٹھی. من جلس علی البساط، اچھا من جلست علی الفراش، فرش پر کون بیٹھا؟ البنت جلست علی الفراش، لڑکی فرش پر بیٹھی. من جلس علی البساط، بچھونے پر کون بیٹھا؟ انا جلست علی البساط، میں بچھونے پر بیٹھا. هل جلست علی الفراش، کیا تم فرش پر بیٹھے؟ لا نہیں. ما جلست علی الفراش، میں فرش پر نہیں بیٹھا. هل جلست علی الکرسی، کیا آپ کرسی پر بیٹھے؟ نعم ہاں. جلست علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا. این جلست یا سعاد، اے سعاد تم کہاں بیٹھی؟ انا جلست علی الفراش، میں فرش پر بیٹھی. این والدک، آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ والدی فی البیت، میرے والد صاحب گھر میں ہیں. هل هو جلس علی البساط، کیا وہ بچھونے پر بیٹھا؟ نعم ہاں. وہ جلس علی البساط، وہ بچھونے پر بیٹھا ہے. این امک، تمہاری والدہ کہاں ہے؟ امی فی البیت، میری والدہ گھر میں ہے. این جلست ہی، وہ کہاں بیٹھی؟ ہی جلست فی الحجرۃ، وہ گھر میں بیٹھی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا. اب آگے دیکھیے اصل تمرین ہے، اور تمرین کے اندر ہمیں دو چیزوں پر انہوں نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم مذکر کے لیے لے کر آئیں کوئی ضمیر غائب تو اس کو کیسے استعمال کریں گے، اور مؤنث کے لیے لے کے آئیں گے تو اس کو کیسے استعمال کریں گے. تو آپ جب علم نحو پڑھیں گے، نحومیر وغیرہ، علم نحو کا جو گرامر ہوتا ہے، عربی کا گرامر ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ضمیر کی دو قسمیں بنیادی طور پر. ایک ہے ضمیر متصل، ٹھیک ہے، ایک ہے ضمیر متصل اور ایک ہے ضمیر منفصل. یعنی ایک ضمیر وہ ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے الفاظ کے ساتھ، اور ایک وہ ضمیر ہے جو الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کو کہا جاتا ہے ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر، اور ایک ہوتی ہے ضمیر بارز جو ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضمیر متصل جو ہوتی ہے ضمیر یہاں میں دیکھنا ہے دو چیزوں کو، ایک ضمیر مستتر کو دیکھنا ہے، ایک ضمیر بارز کو دیکھنا ہے. یعنی چھپی ہوئی ضمیر اور ایک ظاہر ضمیر. ٹھیک ہے، دیکھیے اب ہوا ذہبہ، دیکھیے ہوا لگا ہے بین القوسین بریکٹ میں اور ذہبہ لے کر آئے. تو ذہبہ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے ہوا، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ذہبت سے پہلے یہ لے کر آئے ہیا، اس کے اندر ہیا ضمیر مؤنث کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. ذہبہ کے اندر مذکر کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اور ذہبت کے اندر مؤنث کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. انت ذہبتہ کے اندر انت ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے. انتی ذہبتی کے اندر انتی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. انا ذہبتو کے اندر یہ انا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک لائن کے اندر دکھایا کہ ان سیوں کے اندر یہ ضمیر چھپی ہوتی ہے. ذہبہ کے اندر ہوا یعنی واحد مذکر غائب کے اندر ہوا،
ذہبت واحد مؤنث غائب کے اندر ہی، اور ذہبتا واحد مذکر حاضر کے اندر انتا، اور انتی واحد مؤنث حاضر کے اندر انتی، اور ذہبتو واحد متکلم کے اندر انا. یہ انہوں نے دکھا دیا. اب اسی کی نقل پہ انہوں نے چند اور جملے دیے ہیں، اس کے اندر ہمیں ان ضمیروں کو دیکھنا ہے. تو دیکھیے جلسہ کے اندر بھی وہ ضمیر پوشیدہ ہے، جلست کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے، جلستہ کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ ہے، جلستی کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہے، اور جلستو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. اسی طرح نظرہ کے اندر ہوا ضمیر، نظرت کے اندر ہی ضمیر، نظرتا کے اندر انتا، نظرتی کے اندر انتی، اور نظرتوں کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. اسی طرح فریحہ کے اندر ہوا، فریحت کے اندر ہی، فریحتا کے اندر انتا، اور فریحتی کے اندر انتی، اور فریحتو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. خرج کے اندر ہوا، خرجت کے اندر ہی، خرجتا کے اندر انتا، خرجتی کے اندر انتی، اور خرجتو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے انہوں نے دکھایا تھا انہوں نے کہ ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. خرج کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، نظرہ کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور جلسہ کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور فریح کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. دکھایا تھا. اب دیکھیے ذہبت، ذہبہ اور تا. ٹھیک ہے نا. جہاں ذہبہ یا فریح کوئی فعل کے ساتھ تا آئے تو وہاں آپ کو سمجھنا ہے کہ وہاں ہی ضمیر پوشیدہ ہے. دیکھیے ذہبہ، اس کے بعد میں نے کٹ کا نشان بنایا، اور تا یعنی ذہبہ کے پلس تا جہاں آئے وہاں ہی ضمیر پوشیدہ ہوگی. ٹھیک ہے. ذہبہ اور پلس جہاں تا آئے، تا پر زبر ہو، تا ساکن نہ ہو، تو وہاں انتا ضمیر پوشیدہ ہوگی. ذہبہ اور پلس اس کے ساتھ تی آئے تو وہاں انتی ضمیر پوشیدہ ہوگی. اور ذہبتو جہاں ذہبہ کے ساتھ تا ضمیر اور تا ہو اور اس پر پیش ہو، تائے مضموم آئے، وہاں انا ضمیر پوشیدہ ہوگی. تو صرف ذہبہ کے ساتھ خاص نہیں، کوئی بھی فعل ہو، خرجہ ہے، فریح ہے، نظرہ ہے، جلس ہے، کوئی بھی فعل ہے، اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے اس کے ساتھ کیا ضمیر. اگر تائے ساکین آ رہی ہے تو ہی ضمیر پوشیدہ ہوگی. اور اس کے بعد اگر انتا یعنی تائے مفتوح ہے تو وہاں انتا ضمیر پوشیدہ ہوگی. اس کے بعد اگر تائے مکسور ہے یعنی اس پر زیر ہے تو انتی ضمیر پوشیدہ ہوگی. اور تائے مضموم ہے تو اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا بھاری یعنی قاعدہ تھا، عام لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ لیں گے. اگر آپ گرامر پڑھیں، عربی گرامر پڑھیں گے تو یہ کوئی مشکل قاعدہ نہیں ہے، آسان قاعدہ ہے. اس کے بعد دیکھیے ضمیر الفاعل فی آخر الفعل. اب یہاں تمرین نمبر 2 کے اندر انہوں نے دکھایا ہے، تمرین نمبر 2 میں، کہ ہمیں با کا استعمال کرنا ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ فریحہ بی، فریحہ کے ساتھ اگر با لگائے تو جس چیز کے ذریعے سے فریحہ کے معنی خوش ہونا، اور اس کے ساتھ اگر با آ رہا ہے تو جس چیز کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں اس پر با لگے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے، تعبیر ہے، تعبیر بولتے ہیں اس کو عربی زبان کے اندر. جیسے آپ موبائل لے کر خوش ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہیں انا فرحت بالجوال، میں موبائل لے کر خوش ہوا. آپ نے چاند کو رات میں دیکھا خوش ہو گئے تو انا فرحت بالقمر. آپ کی بہن یا آپ کی لڑکی سورج کو دیکھ کر خوش ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں ہی فرحت بالشمسی، وہ سورج کو دیکھ کر خوش ہوئی. تو جس چیز کے لیے خوشی حاصل ہوگی اسے با لگتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پر با کے بعد جس چیز کو ذریعے خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ چیز لانی ہے. ٹھیک ہے. انا فرحت بی، با ہے اس پر لگانا، جس چیز کے سے خوشی آ رہی ہے وہ لگانا ہے. تو انا فرحت بالجوال، میں موبائل سے خوش ہوا. انا فرحت بالکتاب، میں کتاب دیکھ کر خوش ہوا. اس کے بعد ہے انت فرحت بلقائی، تم مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. انتی فرحتی بالقمر. ٹھیک ہے. یا بالہدیہ، تم گفٹ دیکھ کر خوش ہو گئی. ہوا فرح بحضور الاستاد، وہ استاد کی آنے سے خوش ہوا. تو یہ تعبیر استعمال کرنی ہے.
اس کے بعد ہے انا ہے، اس کے بعد تو ہے، اور من الفصلی. اب اس سے پہلے کوئی مناسب فعل لے کر آنا ہے. تو انا خرجت من الفصلی، میں درسگاہ سے نکلا. ہوا من المسجد، کوئی مناسب فعل لانا ہے. ہوا خرج من المسجد، وہ مسجد سے نکلا. انت، اس کے بعد تا ضمیر مفتوح ہے، اور الی الزہرتی. تو انت خرجت الی الزہرتی، آپ پھول کی طرف نکلے. ہیا علی الفراشی، کوئی مناسب فعل لے کر آنا ہے. تو ہیا جلس علی الفراشی، وہ بستر پر فرش پر بیٹھا. انت جلست علی الکرسی، آپ یا تم کرسی پر بیٹھے. انا خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تمرین نمبر 3 میں ہے املا الفراغ بالفعل المناسب، خالی جگہ کو مناسب فعل سے بھریے. ٹھیک ہے. ذهب حامد الی المسجد، حامد مسجد کی طرف گیا. خرجت سعاد، اب دیکھیے سعاد یہ مؤنث ہے نا، مؤنث ہے. مؤنث کیوں ہے یہ آپ علم نحو کے اندر پڑھیں گے، نحو میں جب پڑھیں گے، لیکن یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہمیں مؤنث والی ضمیر لے کے آنی پڑے گی. تو خرجت ہم پہلے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ مؤنث ہے. خرجت اس کے اندر تا ساکین ہے، یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر مؤنث ضمیر چھپی ہوئی ہے. خرجت سعاد من الحجرتی، سعاد یہ کمرے سے نکلی. حامد فرح بالزہرتی، حامد فرح، حامد خوش ہوا پھول دیکھ کر. سعاد فرح بالحدیقتی، سعاد یہ باغیچہ دیکھ کر خوش ہوئی. جلس المدرس علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے. نظرت التلمیذ الی الکتاب، طالب علم نے کتاب کی طرف دیکھا. یہ تمرین ہو گئی پوری. اس کے بعد تمرین نمبر 4 ہے انا خرجت الی البیت، میں گھر کی طرف نکلا. انت خرجت الی البیت، آپ گھر کی طرف نکلے. انتی خرجتی الی البیت، تم گھر کی طرف نکلی. ہوا ذهب الی البیت، وہ گھر کی طرف گیا. تو یہاں بھی کوئی مناسب فعل لانا ہے. تو یہ ہمارا آج کا یہ سبق پورا ہوا. تھوڑا سا مشکل سبق تھا، لیکن یہ اس کو آپ سمجھ لیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ گرامر کو ملا لیں، یعنی علم نحو کو یا نحویر کو پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ اسی قاعدے کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جائے گا. باقی جو ہم نے عربی اس کے اندر عربی تعبیریں آئی ہیں، اس پر زیادہ سے زیادہ جملے بنانے کی کوشش کریں.